لیکن میں تو اپنے خزانے کی تلاش میں جا رہا ہوں، لڑکا بولا، اور میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس تک ضرور پہنچ جاؤ گی، کیمیاگر نے جواب دیا۔ تو پھر یہ سونا کیوں؟ کیوں نہ کہ تم 2 دفعہ اپنا سرمایہ کھو چکے ہو، ایک دفعہ ایک چور کے ہاتھوں، دوسری دفعہ سردار کے ہاتھوں۔ میں ایک ضعیف القد عرب ہوں، مجھے اپنی روایت پر اعتماد ہے۔ ایک روایت ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک دفعہ واقع ہوتی ہے وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی چیز 2 بار واقع ہوتی ہے تو پھر وہ یقیناً تیسری بار بھی ضرور ہوگی۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ میں تمہیں خوابوں کی ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، کیمیاگر بولا۔ لڑکا اپنا گھوڑا کیمیاگر کے قریب لے آیا۔ قدیم روم میں شہنشاہ تبریز کے دور میں ایک نیک انسان تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک فوج میں ملازم فوجی کو ملک کے دور دراز علاقوں میں تعینات کیا گیا، جبکہ دوسرا بیٹا شاعر تھا جو اپنی خوبصورت شاعری سے پورے روم کو منور کرتا تھا۔ ایک رات اس آدمی نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ اس کے ایک بیٹے کے چرچے رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ وہ آدمی جب خواب سے جاگا تو وہ بہت خوش تھا کہ قدرت اس پر مہربان ہے، اور اسے اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ جس پر کسی بھی باپ کو فخر ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ آدمی ایک بچے کو گاڑی کے نیچے آنے سے بچاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ کیوں نہ کہ وہ نیک آدمی تھا، اس لیے وہ سیدھا جنت میں گیا۔ وہاں اس کی ملاقات اس فرشتے سے ہوئی جس سے وہ خواب میں ملا تھا۔ تم نے کیوں نہ کہ زندگی خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزاری ہے، اس لیے تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں، فرشتے نے کہا۔ میری زندگی بہت پرسکون تھی۔ جب تم میرے خواب میں آئے تو مجھے احساس ہوا کہ میری کوششوں کا اجر مجھے مل گیا تھا۔ کیوں نہ کہ میرے بیٹے کی شاعری رہتی دنیا تک پڑھی جائے گی، اور یہ کسی بھی باپ کے لیے فخر کا باعث ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے باعث عزت بنے۔ میں آنے والے وقت میں اس کا چرچا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس آدمی کے کندھے کو چھوا اور دونوں آنے والے وقت میں پہنچ گئے۔ وہ ایسی جگہ پر موجود تھے جہاں لوگوں کا بے تحاشا ہجوم تھا، جو کسی عجیب زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ فرد جذبات سے آدمی کے آنسو نکل آئے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے بیٹے کی شاعری لازوال ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کی کون سی نظم اس وقت پڑھی جا رہی ہے؟ فرشتہ آدمی کے قریب آیا اور نرمی سے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا اور بولا، تمہارے بیٹے کی شاعری روم میں بہت مقبول تھی، لیکن تبریز کے دور کے ساتھ ہی اس کی شاعری بھی معدم ہو گئی۔ اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے بیٹے کی شاعری نہیں، بلکہ آپ کے اس بیٹے کا ذکر ہے جو فوج میں تھا۔ آدمی نے حیرت سے فرشتے کی جانب دیکھا۔ تمہارا بیٹا دور دراز کے علاقوں میں تعینات تھا، وہ ایک دن اس علاقے کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وہ بہت عابد اور نیک تھا۔ ایک دن اس کا ایک ملازم بیمار پڑ گیا، ایسا لگتا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ تمہارے بیٹے نے ایک حکیم کا ذکر سن رکھا تھا جو ہر بیماری کا علاج کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ تمہارا بیٹا کئی دن کے سفر کے بعد حکیم کے پاس پہنچا۔ سفر کے دوران اسے معلوم ہوا کہ وہ حکیم خدا کا بیٹا ہے۔ اس کی ملاقات ان لوگوں سے ہوئی جو پہلے ہی حکیم کے ہاتھوں شفا یاب پا چکے تھے۔ وہ رومن ہونے کے باوجود اس پر ایمان لے آیا۔ جب وہ حکیم کے پاس پہنچا تو اسے آنے کی غرض سے مطلع کیا۔ اس کی بات سن کر حکیم نے اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ تمہارا بیٹا کیوں نہ کہ اہل ایمان تھا، اس لیے اسے احساس تھا کہ وہ خدا کے سامنے موجود ہے۔ میں اس عنایت کے قابل نہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ صرف ایک پھونک مار دیں تو میرا ملازم صحتیاب ہو جائے گا، اس نے کہا۔ اور یہی وہ الفاظ ہیں اس وقت یہاں دہرائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص کا اس دنیا میں مرکزی کردار ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہے، کیمیاگر نے لڑکے کو بتایا۔ لڑکا مسکرایا۔ اسے خیال ہی نہیں تھا کہ زندگی کا سوال کسی چرواہے کے لیے اتنا اہم بھی ہو سکتا ہے۔ خدا حافظ، کیمیاگر بولا۔ خدا حافظ، لڑکے نے جواب دیا۔ لڑکے نے کیمیاگر سے رخصت ہونے کے بعد اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کی توجہ مسلسل اپنے دل کی آواز پر تھی۔ اس کا دل اسے بتانے والا تھا کہ اس کا اصل خزانہ کہاں چھپا ہے۔ جہاں تمہارا دل ہوگا وہیں تمہارا خزانہ ہوگا، کیمیاگر نے کہا تھا، لیکن اس کا دل اور باتوں میں مصروف تھا۔ وہ اسے فخر کے ساتھ اس چرواہے کی کہانی سنا رہا تھا جو اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر اس خزانے کی تلاش میں نکل گیا تھا جو اس نے 2 دفعہ خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے منزل کا ذکر کیا اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو نئی منزلوں کی تلاش میں سمندر پار گئے تھے۔ وہ مہم جوئی کا ذکر کر رہا تھا، سفر کا اور کتابوں کا۔ لڑکے نے آہستہ آہستہ ٹیلے پر چڑھنا شروع کیا۔ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ آج سے نخلستان سے چلے ہوئے پورا 1 ماہ ہو گیا تھا۔ چاند کی روشنی جب ریت کے ٹیلوں پر پڑتی تھی تو تلاتم
خیز سمندر کا تاثر ملتا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹیلے کے اوپر پہنچا اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چاند کی روشنی میں نہلائے طلسماتی احرام اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ لڑکا اپنے قدموں پر گر گیا اور بے اختیار ہونے لگا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے اپنے خواب پر نہ صرف یقین عطا کیا بلکہ اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے میں اس کی رہنمائی بھی کی۔ پھر اس کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی، پھر وہ تاجر سے ملا، انگریز سے اور کیمیا گر سے، اور سب سے بڑھ کر فاطمہ سے، جس نے اسے بتایا کہ محبت کبھی انسان کو اپنی منزل کی تلاش سے نہیں روکتی۔ اگر وہ چاہتا تو واپس نخلستان میں جا سکتا تھا فاطمہ کے پاس اور اپنی باقی زندگی ایک چرواہے کی طرح گزار سکتا دیتا، آخر کیمیا گر بھی اپنی منزل پا لینے کے باوجود نخلستان میں رہ رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ اپنے کمالات دنیا کو دکھائے۔ اس کو احساس تھا کہ اپنی منزل کی تلاش کے دوران اس نے وہ سب کچھ سیکھا جس کو سیکھنے کی تمنا اسے تھی، اور ہر اس تجربے سے گزرا تھا جس کا وہ خواب دیکھ سکتا تھا۔ اور اب وہ اپنے خزانے کے قریب تھا۔ اسے خیال آیا کہ کوئی بھی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے مقاصد حاصل نہ ہو جائیں۔ اس نے اپنے ارد گرد ریت پر نظر ڈالی تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے آنسو کہاں گرے تھے۔ اس کی نظر اس کے آنسوؤں پر پڑی۔ اس کو معلوم تھا کہ مصر میں آنسو خدا کی علامت سمجھے جاتے ہیں، ایک اور نیک شگن۔ اس نے سوچا۔ اس نے اس جگہ پر ریت کھودنا شروع کر دی جہاں سے اس کے آنسو گرے تھے۔ ریت کھودتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کرسٹوفر فروش نے کہا تھا کہ احرام صرف پتھروں کا ایسا ڈھیر ہے جسے کوئی بھی اپنے صحن میں بنا سکتا ہے۔ میں تو اس طرح کے احرام اپنے صحن میں نہیں بنا سکتا تھا، چاہے میں پوری زندگی پتھر جمع کرتا رہوں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا۔ تمام رات وہ کھدائی کرتا رہا لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملا، لیکن اس نے کھدائی جاری رکھی۔ اس کے ہاتھ شل ہو چکے تھے، اس کی انگلیاں چھیل گئی تھی، لیکن اس کی توجہ اس کے دل کی آواز پر تھی جو اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس جگہ پر کھدائی جاری رکھے جہاں اس کے آنسو گرے تھے۔ جیسے اس نے گڑھے میں سے پتھر نکالنا شروع کیے اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر اس نے کئی ہیولے دیکھے۔ اس کی پیٹھ چاند کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ ان کے چہرے اور ان کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک بولا۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے کوئی جواب نہیں نکلا۔ اس نے وہ جگہ تلاش کر لی تھی جہاں اس کا خزانہ دفن تھا۔ اب اسے خوف تھا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ ہم لڑائی کے علاقے سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمیں رقم کی ضرورت ہے۔ دوسرا بولا۔ تم یہاں کیا چھپا رہے ہو؟ میں کچھ نہیں چھپا رہا، لڑکے نے جواب دیا۔ ایک نے اسے کالر سے پکڑ کر گھڑے سے نکالا اور اس کی تلاشی لینے لگا۔ دوسرا اس کی بیگ کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سونے کا ٹکڑا آ گیا۔ یہ سونا ہے، وہ بولا۔ چاند اس آدمی کے چہرے کو منور کر رہا تھا جس نے لڑکے کو پکڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت تھی، شاید اس نے اور بھی سونا ریت میں دفن کر دیا۔ انہوں نے لڑکے کو زمین کھودنے کا حکم دیا لیکن کچھ نہیں ملا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا ایک آدمی نے لڑکے کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اس کے زخموں سے خون نکل رہا تھا اور کپڑے پھٹ چکے تھے۔ اب اسے موت نظر آ رہی تھی۔ اس دولت کا کیا فائدہ جو تمہیں موت سے نہ بچا سکے؟ اس کے کانوں میں کیمیا گر کے الفاظ گونجے۔ آخرکار اس نے آدمی کو بتایا کہ وہ خزانے کی تلاش میں کھدائی کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے لیکن اس نے تمام کہانی حملہ آوروں کو سنائی کہ وہ کس طرح اسے احرام تک پہنچا تھا۔ ایک عرب نے جو ان کا سردار دکھائی دیتا تھا اس آدمی کو حکم دیا کہ جس نے لڑکے کو پکڑ رکھا تھا کہ اسے چھوڑ دے۔ لڑکا بے ہوشی کے عالم میں ریت پر گر گیا۔ ہم جا رہے ہیں، تم مر نہیں سکتے، تم زندہ رہو گے تاکہ یہ جان سکو کہ آدمی کو اتنا احمق نہیں ہونا چاہیے کہ خواب کی تعبیر میں پاگلوں کی طرح مرا پھرے۔ 2 سال قبل ٹھیک اسی جگہ میں نے کئی بار خواب دیکھا تھا۔ مجھے نظر آیا کہ مجھے اسپین کی طرف سفر کرنا چاہیے جہاں ایک متورک چرچ میں ایک چرواہا اور اس کا ریوڑ قیام ہے، اور اس چرچ میں انجیر کا ایک بہت بڑا درخت ہے۔ مجھے کسی کی آواز سنائی دی، اگر میں اس صحرا کے انجیر کے درخت کی جڑوں میں کھدائی کروں تو مجھے خزانہ ملے گا، لیکن میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ صحرا کو صرف اس لیے پار کروں کہ مجھے ایک خواب نظر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حملہ آور غائب ہو گئے۔ لڑکا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک بار پھر احرام پر نظر دوڑائی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس پر ہنس رہا ہو، اور وہ بھی جواباً ہنسنے لگا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، کیوں نہ کہ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا خزانہ کہاں ہے۔ لڑکا شام پڑنے سے قبل ہی متورک چرچ کے پاس پہنچ گیا۔ انجیر کا درخت ابھی تک اپنی جگہ پر قائم تھا اور چرچ کی ٹوٹی ہوئی چھت سے ستارے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ چرچ میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس کی وہ رات بہت پرسکون تھی سوائے اس خواب کے، اور وہ دوبارہ اسی جگہ پر موجود تھا، مگر اب اس کی بھیڑوں کی بجائے بیلچے کے ساتھ تھا۔ وہ کافی دیر تک آسمان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے تھیلے سے پانی کی بوتل نکالی اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔
اس نے اس رات کو یاد کیا جب وہ صحرا میں کیمیا گر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اسے وہ تمام راستے یاد آ گئے جن سے وہ گزرا تھا، وہ عجیب طریقہ جس کے ذریعے خدا نے اس خزانے تک پہنچایا تھا۔ اگر وہ بار بار آنے والے خواب پر یقین نہ کرتا تو اس کی ملاقات خانہ بدوش عورت سے نہ ہوتی اور نہ ہی بوڑھے بادشاہ سے، اور یہ فہرست بہت طویل تھی۔ یہ راستہ تو نشانیوں سے بھرا پڑا تھا، کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ میں غلطی کرتا۔ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ جب وہ جاگا تو سورج کافی نکل چکا تھا۔ اس نے خدائی شروع کر دی، تم نے حملہ آور عرب کو بھی بتایا تھا؟ لڑکا سورج سے مخاطب ہوا، تمہیں تمام ماجرا معلوم تھا۔ تم نے سونے کا ایک ٹکڑا خانقاہ میں بھی چھوڑا تھا تاکہ واپسی کا سفر مکمل کر سکو۔ راہب میرے اوپر ہنس رہا تھا جب اس نے مجھے واپس آتے ہوئے دیکھا۔ کیا تم مجھے اس تمام مشقت سے بچا نہیں سکتے تھے؟ نہیں۔ اس نے ہوا کی آواز سنی، اگر میں ایسا کرتا تو تم احرام دیکھنے سے محروم رہتے۔ وہ بہت خوبصورت ہے نا؟ لڑکا مسکرانے لگا۔ اس نے خدائی جاری رکھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ایک گھنٹے بعد اس کے سامنے اسپانوی سونے کے سکون سے بھرا ایک صندوق پڑا تھا۔ اس میں قیمتی پتھر کے مجسمے پڑے تھے جن میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ایک جنگ کا مال غنیمت تھا جسے کافی لوگ کافی عرصے سے بھلا چکے تھے۔ یہ ایک جنگ کا مال غنیمت تھا جسے لوگ کافی عرصے سے بھلا چکے تھے۔ لڑکے نے یوریم اور تھومیم نکالے۔ اس نے ان پتھروں کو صرف ایک دفعہ مارکیٹ میں استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد اس کی جدوجہد کا تمام راستہ نشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے دونوں پتھر صندوق میں رکھ دیے، اور یہ بھی اس کے خزانے کا حصہ تھے، کیونکہ یہ بڑے بادشاہ کی یادگار تھی جسے وہ دوبارہ شاید کبھی نہیں مل سکے گا۔ یہ درست ہے کہ زندگی ہمیشہ ان پر مہربان ہوتی ہے جو اپنی منزل کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ اس نے طرفہ جانا تھا تاکہ خانہ بدوش بوڑھی عورت کو خزانے کا 10واں حصہ دے سکے۔ خانہ بدوش واقعی تیز ہوتے ہیں، اس نے سوچا، شاید اسی لیے وہ پوری دنیا گھومتے ہیں۔ ہوا دوبارہ چلنا شروع ہو گئی۔ یہ لیونترن تھی جو افریقہ کے صحراؤں سے آئی تھی۔ اس کے ساتھ صحرا کی بو نہیں تھی اور نہ ہی عرب خواتین کی یلغار تھی، بلکہ اس میں ایک خوشبو کی مہک تھی۔ اس مہک سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ لڑکا مسکرا دیا، میں آ رہا ہوں فاطمہ۔